أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قد أنعم الله عليه
قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ مومنو، ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔ اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 5 میں سورہ النساء کی آیات مبارکہ 66 تا 73 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری البخش نقشبندی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو
سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی۔ یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپ کے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ صبح تعریفیں، شام تعریفیں، صبح تعریفیں، شام تعریفیں، ختم تجھ پر تمام تعریفیں، اے جہانوں کے پالنے والے، ہم تیرے ساری کائنات تیری، ہم تیرے ساری کائنات تیری، کس قدر ہے رحیم ذات تیری، مشکلوں سے نکالنے والے، مشکلوں سے نکالنے والے، تجھ سے دنیا ہاہو مولا، تجھ سے دنیا ہاہو مولا، مالک آخرت بھی تو مولا، پل کو صدیوں میں ڈھالنے والے، پل کو صدیوں میں ڈھالنے والے، جذبہ بندگی کی حد چاہیں، جذبہ بندگی کی حد چاہیں، تجھ سے چاہیں اگر مدد چاہیں، سیدھے رستے پہ ڈالنے والے، سیدھے رستے پہ ڈالنے والے، نعمتیں اپنی عام کر ہم پر، نعمتیں اپنی عام کر ہم پر، کھول دے رحمتوں کے در ہم پر، قسمتوں کو اجالنے والے، قسمتوں کو اجالنے والے، اے جہانوں کے پالنے والے۔ حمد باری تعالی۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کلام و آواز مظفر وارسی کی تھی۔ درس حدیث۔ آئیے سامعین، تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم ڈاکٹر عبد المالک کی گفتگو سن رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجره، رواہ البخاری۔ تین آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میرا جھگڑا ہوگا۔ ایک وہ شخص
جس سے میرا جھگڑا ہوگا، یعنی وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا پھر اس نے اس عہد کو توڑ ڈالا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اغوا کر کے بھیجا اور اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگا دیا پھر اس سے پورا کام لینے کے بعد اس کو اس کی مزدوری نہیں دی۔ مفہوم حدیث کی یہ ہے، یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جن بدقسمت لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ خود فریق بن جائے اور ان کے بچنے کی کوئی صورت کیسی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرتے ہیں یا مزدور طبقے کا خون چوستے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک اور عبرتناک عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ معاشرے کی اصلاح فرد سے ہوتی ہے، کسی معاشرے کی اصلاح افراد سے ہوتی ہے۔ یہ سوچنا کہ چونکہ سب یہ کر رہے ہیں تو میں اکیلا کیا کروں گا، یہ شیطان کا دوسرا دھوکہ ہے۔ دوسرے خواہ کچھ کر رہے ہو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اپنے طور پر اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست کر لو، اور جو اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کر لو، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو اس ایک سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور جلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس حدیث مبارک میں ایسے 3 اشخاص کی نشاندہی کی گئی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا خاص طور سے نشانہ ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر یعنی اس کی قسم کھا کر کوئی عہد و معاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کو توڑ ڈالتا ہے۔ یوں تو عہد معاہدہ کی پاسداری بہر صورت ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ انسان کی شرافت و انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جو عہد و معاہدہ کرے اس سے پورا کرے۔ کسی معاہدے کو بلا عذر ختم کر دینا انسانی شرافت کے خلاف ہے اور انسانیت کی توہین بھی، لیکن اگر کوئی عہد و معاہدہ کے نام پر کیا جائے تو پھر اس کی تکمیل کہیں زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے نام پر کیے ہوئے عہد و معاہدے کو توڑتا ہے وہ بجا طور پر غضب خداوندی کا مستحق ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کسی آزاد انسان کو بیچ ڈالے۔ شرف انسان کی توہین اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنے ہی جیسے ایک دوسرے آزاد انسان کو ایک بازاری مال بنا دے اور اس کی خرید و فروخت کرے۔ چنانچہ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس بارے میں یہ نقطہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اس کا مول کھانے کی قید محض زیادتی تنبیہ کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آزاد انسان کو فروخت کرنا ہی ایک بڑے گناہ کی بات ہے، خواہ اس کا مول کھائے یا نہ کھائے۔ اگر اس کا مول نہیں کھائے گا تب بھی گناہ گار ہوگا اور اس وعید میں داخل ہوگا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو کسی مزدور کو اپنے کسی کام کی تکمیل کے لیے مزدوری پر لگائے اور اپنا وہ کام پورا کرنے کے بعد اس کی مزدوری نہ دے۔ یہ ایک انتہائی قابل نفرت فعل ہے۔ کسی شخص کی محنت اس کی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، جسے حاصل کر کے اس کی اجرت نہ دینا شیوہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ کوئی غریب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کسی کے یہاں محنت کرے مگر اس کی محنت کی اجرت اس سے نہ دی جائے۔ چنانچہ ایسے شخص کے بارے میں بھی جو کہ مزدور کی مزدوری نہ دے، اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہی دی ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن اپنے اس انسانی ظلم کی ضرور سزا پائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، یعنی جب مزدور اپنا کام پورا کر چکے تو اس کی مزدوری فوراً دے دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔
اللہ تعالیٰ تعلیمات نبوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر عبد المالک کی گفتگو سنی. بند آنکھوں سے جو میں تیرا سراپا دیکھوں، بند آنکھوں سے جو میں تیرا سراپا دیکھوں، رہے دل پر تیرے جلووں کا صحیفہ دیکھوں، بند آنکھوں سے جو میں تیرا سراپا دیکھوں، تیرے قدموں سے لپٹنے میں ہے معراج میری، تیرے قدموں سے لپٹنے میں ہے معراج میری، بولیے پر تیرے میں عرش معلا دیکھوں، بولیے پر تیرے میں عرش معلا دیکھوں، تجھ سا انسان تو کیا ہو کوئی انسانوں میں، تجھ سا انسان تو کیا ہو کوئی انسانوں میں، میں تو نبیوں میں نبی کوئی نہ تجھ سا دیکھوں، میں تو نبیوں میں نبی کوئی نہ تجھ سا دیکھوں، آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائی تیری، آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائے تیری، میں تو دیوار ابد تک تیرا سایہ دیکھوں، میں تو دیوار ابد تک تیرا سایہ دیکھوں، تیری انگشت مبارک سے بھی چشمے پھوٹے، تیری انگشت مبارک سے بھی چشمے پھوٹے، تیرے صحرا میں کسی کو بھی نہ پیاسا دیکھوں، تیرے صحرا میں کسی کو بھی نہ پیاسا دیکھوں، ڈال دے مجھ پہ مظفر جو کالی کملی، ڈال دے مجھ پہ مظفر جو کالی کملی، روح کے غار سے خورشید نکلتا دیکھوں، روح کے غار سے خورشید نکلتا دیکھوں، بند آنکھوں سے جو میں تیرے
بند آنکھوں سے جو میں تیرا سراپا دیکھوں. گلدستہ عقیدت و حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے منظور احمد اور ہم نوا. یہ نعتیہ کلام مظفر وارسی کا تھا. روشنی. آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں. مقرر ہیں مولانا محمد رمضان علوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. معین ابن زائدہ کی سخاوت ہر طرف مشہور تھی. ہر زبان پر ان کی سخاوت کی تعریف تھی. ہر وقت ہر جگہ اس کی مثال دی جاتی تھی کہ دیکھو معین جیسا سخی کون ہو سکتا ہے. معین کہتے ہیں کہ ایک بدو نے میرے ساتھ فیاضی اور سخاوت کا ایسا معاملہ کیا، ایسا سلوک کیا اور سخاوت کی ایسی تعلیم دی کہ مجھے اپنی سخاوت کی شہرت پر شرم آنے لگی. معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ وقت کے حاکم نے معین کو کسی وجہ سے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. معین روپوش ہو گئے. حاکم نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی معین ابن زائدہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کی گرفتاری میں مدد کرے گا، اسے بھاری انعام دیا جائے گا. انعام کا اعلان سنتے ہی کئی لالچی لوگ ہر جگہ معین کی تلاش میں لگ گئے. معین اور محتاط ہو گئے. صبح کہیں شام کہیں. لوگوں کی نگاہوں اور معلومات سے بچنے کے لیے اور زیادہ محتاط ہو گئے. معین ایک دن اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلے تو ایک بدو تلوار لٹکائے ان کے پیچھے لگ گیا. معین کو خطرہ محسوس ہوا. اپنی سواری کے اونٹ کو تیز کر دیا، مگر بدو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آگے آیا، اونٹ کی لگام پکڑ لی. اس سے پہلے کہ معین کچھ سوچ بچار کرتا اور اپنی مدافعت کے لیے کچھ کرتا، بدو نے فوراً اونٹ کو بٹھا دیا اور معین کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا. معین نے بدو سے بڑی نرمی سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ کیا کچھ رقم چاہتے ہو؟ بدو نے کہا کہ حاکم وقت کو آپ کی تلاش ہے. یہ کہہ کر اس نے معین کو زور سے جکڑ لیا. معین نے سمجھا کہ اس طاقتور اور سخت جان بدو سے بچ نکلنا مشکل ہے. اس نے بدو سے کہا کہ حاکم نے میری گرفتاری کے لیے جو انعام مقرر کیا ہے، یہ قیمتی ہار اس انعام سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. یہ ہار لے لو اور مجھے چھوڑ دو. بدو نے گرفت کچھ ڈھیلی کی. معین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ چلو ہار تو گیا مگر جان بچ گئی. معین نے ہار بدو کے ہاتھ میں دے دیا. وہ ہار لے کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا کہ واقعی آپ کا یہ ہار اپنی مثال آپ ہے اور اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جو انعام آپ کی گرفتاری کے لیے حاکم نے مقرر کیا ہے. لیکن دیکھو، نہ مجھے آپ کے اس ہار کی ضرورت ہے نہ حاکم کے انعام کی. معین نے اس بدو سے پوچھا کہ پھر آخر تم چاہتے کیا ہو؟ بدو نے کہا کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے اس بات کا صحیح جواب دے دیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. معین نے کہا کہ پوچھو کیا بات ہے. بدو نے کہا کہ آپ سخاوت کے ہر طرف بڑے مشہور و معروف درجے پر قائم ہیں. ہر جگہ آپ کی سخاوت کی بات ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی ساری دولت لوگوں پر خرچ کر دی ہے؟ معین نے کہا ایسا تو نہیں ہے. بدو نے کہا کہ آدھی دولت خیرات کر چکے ہو؟ معین نے کہا نہیں، آدھی بھی نہیں. اس طرح بدو پوچھتا رہا. معین نہیں میں جواب دیتے رہے اور کہا کہ میں نے اپنی دولت کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا، اس سے بھی کم ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرچ کیا ہے. بدو نے کہا کہ میرے پاس نہ اونٹ ہے نہ گھوڑا سواری کے لیے میسر ہے. میری کل پونجی یہ ہے کہ مجھے مہینے میں 5 درہم سرکاری وظیفہ ملتا ہے. یہ ہار جو آپ نے مجھے دیا ہے ہزاروں اشرفیوں کا ہے. میری زندگی بھر کی کمائی اور میرے تصور سے کہیں زیادہ ہے. میں نہ آپ کو گرفتار کروں گا نہ آپ سے یہ ہار لوں گا. آپ اچھے آدمی ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، سخی اور فیاض ہیں. لیکن یہ یاد رکھو کہ آپ سے زیادہ بھی دنیا میں سخی لوگ ہیں جو آپ کی سخاوت سے بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں.
آپ کبھی اپنی سخاوت کو بہت نہ سمجھنا اور خود کو بڑا سخی نہ سمجھنا۔ اس کیفیت میں مخلوق پر خرچ کرتے رہو، آپ اچھے آدمی ہیں۔ بدو نے یہ کہہ کر معین کی طرف ہار پھینک دیا اور چلا گیا۔ معین سوچنے لگے کہ یہ غریب انسان ہے مگر کتنا عظیم انسان ہے اور کتنا سخی اور فیاض ہے۔ اتنا قیمتی ہار جو اسے مل رہا تھا نہ لیا اور سخاوت کی ایسی تعلیم دے گیا جو مشعل راہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حکمران نے معین کو معاف کر دیا، وہ امن و امان سے رہنے لگے۔ بدو کو ہمیشہ یاد کرتے، اس کے ایثار و قربانی اور اس کی سخاوت کی تعلیم کو یاد کرتے اور زیادہ سخاوت اور فیاضی کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سخاوت کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مولانا محمد رمضان علوی کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخص قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے علم و حکمت عطا فرمائی ہو اور وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو۔ دامان تخیل ہے کف باد صبا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے۔ دامان تخیل ہے کف باد صبا ہے، گزرے گا کوئی قافلہ شوق ادھر سے، گزرے گا کوئی قافلہ شوق ادھر سے، گلزار زمیں ہے تو گوہر پاش فضا ہے، گلزار زمیں ہے تو گوہر پاش فضا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے۔ وہ کون ہے جس کے لیے تابندہ سحر نے، وہ کون ہے جس کے لیے تابندہ سحر نے، تصویر محبت میں نیا رنگ بھرا ہے، تصویر محبت میں نیا رنگ بھرا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے، ایک پے کر انوار ہے اس وقت نظر میں، ایک پے کر انوار ہے اس وقت نظر میں، گلزار جہاں جس کے تبسم کی ادا ہے، گلزار جہاں جس کے تبسم کی ادا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے، اللہ
اللہ نے جس نور کو محبوب بنایا، اللہ نے جس نور کو محبوب بنایا، زینت دہ کونین وہی صلی اللہ ہے، زینت دہ کونین وہی صلی اللہ ہے، دامان تخیل ہے کف باد صبا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے، دامان تخیل ہے کف باد صبا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے۔ ہدیہ نعت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے شکیل مدنی۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام کیف بنارسی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، طرح طرح کے تبصرے ہوتے ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ یہ اصل صورت کیا ہے اس کی۔ نماز جنازہ دراصل دعائے مغفرت ہے، اور دعا کا مسنون طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ نماز جنازہ ہی کی ایک شکل ہے، کہ جس میں سب سے پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد میت کے لیے بھی اور زندہ لوگوں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے جو کہ نماز جنازے میں ہے، اور نماز جنازے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ میت کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور دعائے مغفرت کے آداب ہیں۔ آداب کے اندر ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت مسلمہ کے محسن حقیقی ہیں ان پر رحمتیں بھیجنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا یہ درست ہے یا نہیں ہے، اصل سوال اس سے متعلق ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد جب سبحانک اللہم کے بعد جو سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے، یہ ائمہ اربع میں اختلافی مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سورہ فاتحہ کی قرات نہیں ہے جنازے میں، کیونکہ جنازہ جو ہے یہ ایک دعا ہے اور سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کی جائے گی، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے علاوہ باقی ائمہ کے نزدیک اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی فقہ حنفی کا پیروکار ہے اور وہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو تب بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مسلک کا پیروکار نہیں ہے اور وہ نماز جنازہ میں پڑھ لیتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، تو تب بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حنفی مسلک کے مطابق بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ بطور دعا یعنی دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے۔ احناف میں سے مشہور حنفی امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہی نقطہ نظر ہے، اور ان کی تحقیق بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔
بلکہ بعض ائمہ جو ہیں ان کے نزدیک تو تلاوت قرآن کی نیت سے بھی اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی جو ہیں ان کا نقطہ نظر یہی ہے۔ اور اس طرح کے اختلافی جو مسائل ہوتے ہیں ان میں ہمارے ہاں عام طور پر ان کو بڑا مارکۃ الآراء بنا لیا جاتا ہے۔ ان میں سختی نہیں کرنی چاہیے، دونوں طرف دلائل موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور نہیں پڑھتا تو تب بھی ٹھیک ہے، چونکہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ اور جس مسئلے میں بھی دونوں طرف دلائل موجود ہوں اور کسی ایک امام کے نزدیک ایک نقطہ نظر راجح ہو، دوسرے کے نزدیک دوسرا راجح ہو، تو جو جس مسلک کی پیروی کرتا ہے اس کو وہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی اتنی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے کہ دلائل کی بنیاد پر کسی ایک نقطہ نظر کو اختیار کرتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اس مسئلے میں تو خود حنفی فقہا بھی کہتے ہیں کہ دعا کی نیت سے اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے مسائل کو مارکۃ الآراء بنانا درست نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں اختلاف جو ہے اس امت کا وہ رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بڑی وسعت رکھی ہے، اور ایک عبادت کو ایک سے زائد طریقوں سے ادا کرنے کے اندر بھی ایک وسعت ہے، اور یہ ایک رحمت کا دین ہے۔ اس کو اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا یا ایک دوسرے پر فتوے لگا دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں فقہا نے اختلافات میں بھی ادب الاختلاف پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جس میں وہ آداب و ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ ہر آدمی کا بنیادی مقصد اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا معلوم کرنا ہو، اور اس کے اندر پوری للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ اس کام کو کرے، اور جس نتیجے پر پہنچتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے۔ یہ بنیادی چیز ہے، لیکن اس کے اندر تعصب، ہٹ درمی، ضد اور مسلکی شناخت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں تعصبات کی وجہ سے امت کے اندر تفرقے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اتحاد امت کا ذریعہ بننا چاہیے، امن کا اور رحمت کا ذریعہ بننا چاہیے، اور اختلافات کو بھی رحمت کا اور وسعت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کے جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان میں یہ نقطہ نظر اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں کبھی دوسروں پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دینا اور تنقید کرنا اور ان کو مختلف قسم کے القابات سے یا فتوی بازی کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، نہ اسلامی تعلیمات اس طرح کی اجازت دیتی ہیں۔ اس طرح کے اختلافات چھوٹی باتوں کے اندر، فروعی مسائل میں صحابہ اکرام کے درمیان بھی تھے، لیکن ان کے درمیان بڑا اخوت اور محبت کا رشتہ بھی تھا، للہیت اور اخلاص کا رشتہ بھی تھا۔ کسی مسئلے میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہوتا تھا تو اس کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام میں ذرا برابر فرق نہیں آتا تھا۔ یہی ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی روش پر چلیں اور ان چیزوں کو اختلاف اور تعصب کے بجائے جو ہے وہ رحمت کا اور اتحاد امت کا ذریعہ بنائیں۔ آپ نے پوچھا ہے، سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آج آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس کو رسوا کرے، نہ جھٹلائے، نہ ظلم کرے۔ تم ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مثال ہو۔ اگر اپنے بھائی میں کوئی تکلیف دہ بات دیکھو تو اس کو دور کرو۔ دل کھچ رہا ہے جانب دربار مصطفیٰ، دل کھچ رہا ہے جانب دربار مصطفیٰ، ہم
بے نوا ہیں طالب دیدار مصطفیٰ، ہم بے نوا ہیں طالب دیدار مصطفیٰ، ڈھلنے لگی ہے سورہ واللیل میں صبا، ڈھلنے لگی ہے سورہ واللیل میں صبا، کھلنے لگے ہیں گیسوئے خمدار مصطفیٰ، کھلنے لگے ہیں گیسوئے خمدار مصطفیٰ، قرآن کی آیتوں میں سراپا ڈھلا ہوا، قرآن کی آیتوں میں سراپا ڈھلا ہوا، اپنی دلیل آپ ہیں آثار مصطفیٰ، اپنی دلیل آپ ہیں آثار مصطفیٰ، سجدوں کی چاندنی سے جبینیں نکھر گئیں، سجدوں کی چاندنی سے جبینیں نکھر گئیں، آنکھوں میں بس گئے در و دیوار مصطفیٰ، آنکھوں میں بس گئے در و دیوار مصطفیٰ، شورش بفیض خواجہ کونین دیکھ لوں، جی چاہتا ہے کوچاؤ بازار مصطفیٰ، جی چاہتا ہے کوچاؤ بازار مصطفیٰ، دل کھچ رہا ہے جانب دربار مصطفیٰ، ہم بے نوا ہیں طالب دیدار مصطفیٰ، نذرانہ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بدر الدین بدر، اور سامعین یہ نعتیہ کلام شورش کاشمیری کا تھا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 179 تا 181 میں بیان مضامین کے حوالے سے قاری ارشد یامین کی گفتگو سن رہے ہیں۔
نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن مجید سورۃ الاعراف کی 3 آیات 179 تا 181 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کی کچھ تشریح پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جس سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ یہ لوگ زیادہ بے راہ ہیں، یہ لوگ غافل ہیں، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اور ہماری مخلوق جن اور انسان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق یعنی اسلام کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف کیا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات مبارکہ میں خالق ارض و سما نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جہنم ہی کے لیے بنے ہیں۔ ہم نے انہیں دعا عطا کی، آنکھیں عطا کی اور کان عطا کیے، مگر انہوں نے ان نعمتوں کے عطا کیے جانے پر نہ تو مالک کا شکر ادا کیا اور نہ ان تینوں نعمتوں میں سے کسی سے کوئی فائدہ اٹھایا، بلکہ ان نعمتوں کے ساتھ جانوروں کا سا معاملہ کیا، گمراہی اور غفلت میں وقت گزار دیا۔ یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بے راہ ہیں۔ یہ انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مکۃ المکرمہ میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے نماز میں یا رحمان یا رحیم کہا۔ ایک مشرک نے سن لیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یوں کہتے ہیں کہ ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ شخص ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جس سے 2 رب کا پکارنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس پر خالق ارض و سما نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں کو اللہ ہی کے لیے موسوم کیا کرو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 100 کم یعنی 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کرے گا ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور صحیح مسلم میں ہے من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من احیاها بمعنی حفظ ہے۔ مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ شخص پڑھ رہا تھا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے کلمات سن کر فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، آپ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مشق کر کے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے تھے۔ مثلا العزیز کو عزا اور منان سے منات، اور اپنے بتوں کو ان ناموں سے موسوم کر دیا کرتے تھے۔ علماء امت اس پر اجتماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات توفیقی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو اسماء وارد ہوئے ہیں اس کے علاوہ دوسرے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو موصوف نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ مسمى کا نام لے لیتے ہیں اور عبد کے لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا عبد الرحمن کو رحمان صاحب،
عبدالغفور کو غفور صاحب اور عبدالغفار کو غفار صاحب کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 179 تا 181 میں بیان مضامین کے حوالے سے قاری ارشد یامین کی گفتگو سنی۔ بار بار آپ جو سرکار بلاتے جاتے، بار بار آپ جو سرکار بلاتے جاتے، عمر کٹتی اسی دربار میں آتے جاتے، عمر کٹتی اسی دربار میں آتے جاتے، بار بار آپ جو میری آنکھوں سے صدائے اشک برستے رہتے، میری آنکھوں سے صدائے اشک برستے رہتے، اور وہ گوہر مقصود لٹاتے جاتے، اور وہ گوہر مقصود لٹاتے جاتے، بار بار آپ جو آپ جس سمت بھی جاتے تو بعنوان کرم، آپ جس سمت بھی جاتے تو بعنوان کرم، بے نواؤں کا مقدر بھی جگاتے جاتے، بے نواؤں کا مقدر بھی جگاتے جاتے، بار بار آپ جو یاد سرکار نے ہر گام سہارا بخشا، یاد سرکار نے ہر گام سہارا بخشا،
سرکار اٹھاتے جاتے، ہم جو گرتے بھی تو سرکار اٹھاتے جاتے۔ کلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نذیر سیالوی، اور یہ نعتیہ کلام خالد محمود خالد کا تھا۔ آئیے سامعین، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے اللہ، تو نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، ہمیں بخش دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما۔ اے پروردگار، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے معاشرے میں رواداری، ہمارے دلوں میں محبت، ہمارے ہم وطنوں میں یکجہتی اور ہمارے ملک میں استحکام عطا فرما۔ یہ عرض وطن اسلام کے نام پر تو نے عطا کیا، اسے اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرما، اس کے قدم قدم پر خوشحالی اور زینت نازل فرما، اس کے محافظوں کی مدد فرما، اس کے مکینوں کو امن اور سلامتی، آرام اور چین، عافیت اور سربلندی عنایت فرما۔ مولا کریم، ہمیں جب بارشیں عطا فرمائے تو وہ ایسی ہوں کہ ہمارے لیے مبارک ہوں، ہمارے اناج اور پھل، پھول اور بوٹے، کھیت اور کھلیان اس سے برکت حاصل کریں۔ قلیلک یکفینی ولیکن قلیلک لا یقال لہ قلیل، تو اپنے فضل عمیم سے تھوڑا سا حصہ بھی بخش دے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ تیری بخشش اتنی بلند ہے کہ اسے تھوڑا کہنا ممکن نہیں، بس تو ہمارے کھیتوں اور کارخانوں کو برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔